Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کیا ہاف شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، اگر سیدھے پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف نہ ہوں تو نماز ہو جاتی ہے، مگر خلاف سنت ہے. اس لیے نکاح سے پہلے کلمہ پڑھانا کیسا ہے؟ احتیاطاً پڑھاتے ہیں کہ اور اچھا پکا سچی مچی کا مسلمان بن جائے. اوجڑی کھانا کیسا ہے؟ اچھی طرح صاف کر لیں تو کھانا جائز بھی ہے، اور اوجڑی کھانا صحت کے لیے بہت مفید بھی. حکیم سعید صاحب جو تھے نا، بہت بڑے حکیم تھے، ان کے بارے میں سنا ہے کہ ناشتہ ان کا اوجڑی کے سالن کے بغیر نہیں ہوتا تھا. پیٹ کے لیے آج کل ساری بیماریاں کس کی ہیں؟ پیٹ کی. تو اوجڑی کا سالن بنا کے کھایا کریں، معدے کے لیے. حکیم لوگ کہتے ہیں بہت مفید ہے، لیکن اس کو بہت اچھی طرح تیزاب سے دھویا کریں، کیونکہ اوجڑی بڑی گندی ہوتی ہے اس کے اندر، تو اس کی وہ جھلی آتی ہے، پوری اچھی طرح اتار دیں پھر صاف ہو جاتی ہے. مفتی صاحب، میرے دوست کی شادی ہے، وہ سنت کے مطابق کرنا چاہتا ہے. لڑکی والے کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے بعد تم نے لیڈیز کے پورشن میں آنا ہے. وہ دولہا نکاح کے بعد لیڈیز کے پورشن میں جا کے بیٹھتا ہے نا، پھر دلہن کی ہم جولیاں اس کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہیں. لڑکیوں میں لڑکا، اب بھول گئے یار، بچپن میں تو اتنا مشہور تھا یہ جملہ، لڑکیوں میں لڑکا گھوں کھاتا. سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کہو وہ ہماری روایات ہی ختم ہو گئی ساری. لڑکیوں میں لڑکا کیا کرتا ہے؟ گھوں کھاتا ہے. اس کو بولو میں مرد ہوں تبھی تو شادی کی ہے میں نے عورت سے، تو اب میں لیڈیز میں نہیں بیٹھوں گا، میں نہیں آ رہا، یہ بولا کرو. بولو دلہن کو وہاں پہنچا دو. آدمی اگر ہونا واقعتاً اس کو عورتوں میں بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے. اگر اس کو شرم نہیں آ رہی، یہ آدمی نہیں ہے، یہ پجامہ ہے. بعض مرد دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں بیوٹی پارلر کی، جس میں لڑکیوں کو تیار کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کیسی بے شرم لڑکیاں جو لڑکوں سے میک اپ کروا رہی ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ کیسا مرد ہے جس کو شرم نہیں آتی یہ کام کرتے ہوئے؟ یہ دوستوں میں کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے؟ دوست کیا کہتے ہوں گے، یار تو سارا دن دلہن، یہ مردوں والا کام کرو یار. ارطغرل دیکھ کے بھی عادت نہیں چھوٹ رہی آپ لوگوں کی. ارطغرل بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں نا، تو اب تو کم از کم ان کاموں سے شرم آنی چاہیے نا. مرد کا چلو بیوٹی پارلر ہے یار، اس میں کہو دلہن کو تیار کرنا مردوں کا کام، یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا. زنانہ پن پیدا ہوتا ہے خدا کی قسم اس سے. تو میں نے کہا سمجھے؟ تو دیکھو عورت کو تو اللہ نے چلو وہ عورت بنایا، وہ تو ٹھیک ہے، تو اس کی فطرت ہے. مرد جب عورت بنے گا تو بھائی یہ کام اچھا، مرد کیسا ہونا چاہیے؟ آدمی تو آدمی اچھا لگتا ہے، تو وہ ہائی اللہ ہوئی اللہ اچھا نہیں لگتا مرد پہ یہ چیزیں. تو مرد مردوں والے کام کرے. آپ نے بیوٹی پارلر کھول رہی ہے تو آدمیوں کا کھول لو، تھوڑا سیٹنگ ویٹنگ کر دی، بال بنا دیے، ٹھیک ہے نا. دولہا کو تھوڑا سا، یہی ہوتا ہے مردوں میں، اور کیا ہوگا؟ تیزاب سے منہ دھو دو اس کا زیادہ زیادہ، اور کتنا صاف کرو گے اس کو. لیکن عورتوں کی بیوٹی پارلر مردوں پہ سوٹ، بولو نا بھائی، نہیں کرتے. اور یہ مرد پھر مرد رہتے بھی نہیں ہیں، عجیب سے ہو جاتے ہیں یہ. تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار یہ تو بے حیائی پھیل رہی ہے، مرد لڑکیوں کو دلہن بنا رہے ہیں. میں نے کہا بے حیائی تو بالکل بھی نہیں پھیل رہی. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا یہ جو دلہن لڑکیوں کو بنا رہے ہیں نا، یہ تھوڑے دنوں میں لیڈیز پنا ان میں اتنا آ چکا ہوتا ہے کہ ان سے کسی قسم کا کسی کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو حالات سے ایسا لگ رہا ہے، ہمیں ان کے جو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ ان کو ایکٹریسز جو ان سے میک اپ کرواتی ہیں ان کو ان سے کوئی خطرہ، کوئی مولوی گھسے گا تو بھاگ جائیں گی ساری. کوئی داڑھی والا آ رہا ہو نا. وہ ایک انگریز تھا، اس نے مولوی صاحب کے بچے کو گود میں اٹھائے تو بچہ چپ ہو جاتا. اب مولوی صاحب اٹھاتے تو رونے لگتا. انگریز کہتے یار تم اس کے باپ ہو، تمہاری گود میں رو رہا ہے، میری گود میں نہیں رو رہا. تو مولانا صاحب نے کہا اصل میں جب آپ کی گود میں جاتا ہے تو اس کو فیل ہوتا ہے میں امی کی گود میں آ گیا ہوں. تو ماں کی ممتا محسوس ہوتی ہے. جب میری گود میں آتا ہے، بڑی بڑی داڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے باپ. تو ظاہر ہے باپ کا تو روب ہوتا ہے نا بچوں پہ. تو بھائی اللہ کا واسطہ دیکھو، درد دل سے کہہ رہا ہوں، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ المشبہین من النساء والمشبہات من الرجال او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پہ جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، اور لعنت ان عورتوں پہ جو مردوں کی مشابہت. جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اللہ اس کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں.
حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی عورتوں نے زیور پہننا چھوڑ دیے انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے. انگریز عورتیں زیور نہیں پہنتی, بہت ایک ہلکا پھلکا سا لاکٹ ہوگا, باقی پینٹ شرٹ. تو جبکہ زیور عورت کی فطرت ہمیشہ سے رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ ان میں مردوں کی مشابہت آ رہی ہے نا آہستہ آہستہ, تو عورت پہ عورت پنا اچھا لگتا ہے. اور مرد اگر زیور پہننا شروع کر دے تو یہ اچھا بولو نا بھائی نہیں ہے. میں نے اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ امریکہ میں کوئی گلوکار تھا, بہت بڑا مشہور گلوکار, تو لڑکیاں بڑے مرتی تھیں اس سے, سنگر سے شادی کرنے کے لیے. کہتے تھے کہ بھائی جو اس سنگر سے شادی کرے گی بڑی خوش قسمت ہوگی. تو کسی خاتون کی شادی ہو گئی امریکن لڑکی کی, وہ 6 مہینے میں اس نے طلاق لے لی. تو اس کو لوگوں نے کہا بھائی لڑکیاں تو اس پہ مرتی تھیں, کون اس کی وائف بنے گی, تم نے 6 مہینے میں طلاق لے لی. اس نے کہا مجھے اس میں اور اپنے میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا. ڈریسنگ ٹیبل پہ جتنا ٹائم سجنے میں مجھے لگتا ہے اتنا ہی ٹائم ان کو لگتا. ہر وقت بیٹھا ہوا یہ کم وقت تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, سنگر ہے نا, ہر وقت بیٹھا ہوا یہ شیشے کے سامنے اپنا نوک پلک درست کرتا رہتا ہے, کیونکہ اس کو ٹی وی میں آنا ہے تو میں اچھا لگوں. تو اچھا لگنے کے چکر میں جتنا, چلو عورتیں تو میک اپ کرتی ہیں, وہ تو ان کو تو پولیس بلوانی پڑتی ہے ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹانے کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو مرد بھی اگر بیٹھا ہوا گھنٹہ گھنٹہ یہی کام کرتا رہے, ابے بھائی آدمی دیکھو, میں کئی دفعہ دولہا بنا ہوں الحمدللہ. انسان سب سے زیادہ تیار کب ہوتا ہے؟ جب وہ, ابے بھائی لڑکا سب سے زیادہ تیار اس دن ہوتا ہے نا جس دن وہ دولہا بنتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے زیادہ کسی دن تیار نہیں ہوتا, نہ عید پہ نہ, اور ہونا بھی چاہیے بھائی, شادی ہو رہی ہے آپ کی, مذاق تھوڑی ہے کوئی. تو ہم کتنی دفعہ, کئی دفعہ دولہا بن چکے ہیں. زیادہ کیا کیا ہے؟ سفید کپڑے استری کروائے کاٹن کے, اس میں نیل لگوا دیا, ذرا شائننگ مارے. یہ پگڑی ذرا دھو کے استری کی پہنی, نہائے دھوئے تسلی سے, شادی میں, اپنی شادی میں پہنچ گئے. نہیں آ رہی بات؟ یہ ہو گئے, بس کافی ہے اتنا تیار ہونا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرد کے لیے اتنا تیار ہونا کیا ہے؟ کافی. اور زیادہ ہے شیروانی پہن لو, اور زیادہ ہے تو وہ ذرا زیادہ اچھی قسم کی پگڑی پہن لو جو کرائے پہ ملتی ہے آج کل, جو اگلے دن دولہا واپس کر رہا ہوتا ہے, کرایہ پورا ہو گیا. ویسٹ کوٹ پہن لو, یہ بس بہت ہے. نہیں آ رہی بات؟ باقی آدمی پہ جو یہ چیزیں زیادہ ہیں نا, یہ جو ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام, یہ بھائی اللہ کا واسطہ یہ مردوں پہ سوٹ نہیں کرتا. اس سے تمہاری نیچر خراب ہو جائے گی, نیچر. پتہ ہے اس سے سکون خراب ہوتا ہے آدمی کا. جب مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ لوگوں کو اچھا لگتا ہے, اچھا بھی نہیں لگتا, اور اپنے اندر اس کے بے سکونی پیدا ہوتی ہے. یہ لازمی حصہ ہے. جب بھی آپ فطرت سے بغاوت کرو گے, فطرت آپ سے انتقام لے گی, سب سے پہلے آپ کے دل کا سکون چھینے گی وہ. تو اپنے ہونے والی منگیتر کو بتا دو بھائی میں ایسا ہی آؤں گا تیار ہو کے, بس اتنا ہی اچھا ہوں میں, قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو دفع ہو یہاں سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایسا ہی ہوں, بس یوں بتا دو. تو اچھا بھائی, فیشن ایسے ایک شادی میں گیا, ہمارے جاننے والے تھے, تو وہ دولہا جو تھے نا میرے جاننے والے تھے, وہ, میں نے کہا یار یہ بندہ بال ہی نہیں بنائے اس نے. بھائی دولہا کم از کم کنگھی تو کر کے آئے نا. ان کے بال نا جو جنگلی چوہا ہوتا ہے نا جس کے کانٹے ایسے ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے بال یوں. میں گیا, میں بار بار دیکھ رہا ہوں, میں نے کہا یار اچھا بڑا ڈیسنٹ آدمی ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, اس کے بالوں کو کیا ہو گیا, بال کیوں نہیں بنائے؟ اتنی سادگی بھی ٹھیک, لیکن میں نے کہا ویسے بڑے ویسٹ کوٹ اور 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, بڑا چمک رہا ہے, بالوں کو کیا ہو گیا؟ تو میں نے پھر ڈٹے میں نے کہا یار بال کیوں نہیں بنائے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ بنوائے ہیں. یہ کیا کیا ہے؟ یہ ہزاروں روپے دے کے یہ بال بنوائے ہیں. یار کمال ہو گیا یار, یہ بنوائے ہیں, بگڑے ہوئے پتہ نہیں کیا ہوں گے. ایسے کر کے نا فیشن, یہ کون سا فیشن ہے یار؟ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے آپ اس میں. لیکن بس جو گورے نے دکھا دیا, جو گورے نے بتا دیا, تو الٹی سیدھی کام ہے. سیدھے سیدھے انسان کے بچے بنو, سائڈ کی بیچ کی مانگ نکالو, بال پیچھے لے کے جاؤ, تھوڑا سا یوں کر لو, ٹھیک ہے نا. پگڑی پہننی ہے پہنو, نہیں پہنی نہیں پہنو, ویسٹ کوٹ پہنو, نہاؤ دھو کے تمیز سے اپنی شادی میں پہنچ جاؤ. سب کو بتا دو میں ایسا ہوں, اس سے زیادہ میں اچھا نہیں لگ سکتا, بتا دو.
میرے اندر اس سے زیادہ حسن نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب کیا نماز میں تیسری رکعت میں آتے ہی رفع الیدین کرنے کی عادت ڈالنا صحیح ہے سنت پوری کرنے کی نیت سے؟ ہماری رائے میں ترک رفع الیدین سنت ہے. مفتی صاحب اچھا یہ ہو چکا ہے. میوزک کی شکل میں چھپکلی ملتی ہے, سوری مینڈک کی شکل میں چھپکلی ملتی ہے, کیا اس کو مارنے سے بھی؟ اچھا مینڈک کی شکل مینڈک کی شکل بھی چھپکلی سے ملتی ہے, کیا اس کو مارنے سے بھی 100 نیکیاں ملیں گی؟ مینڈک کو مارنے سے 100 نیکیاں نہیں ملیں گی, اور نہ اس کی شکل چھپکلی سے ملتی ہے. بالکل طور طریقے بھی الگ ہیں, چلنے کا اسٹائل بھی الگ ہے, ہر چیز الگ ہے. پتہ نہیں ان کو کہاں سے مینڈک چھپکلی سے ملتا ہوا لگ رہا ہے. اگر کوئی چیز کسی کو یعنی بھائی کو بطور تحفہ دی جائے اور اس کی مالیت تقریباً 8 لاکھ ہو تو کیا وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے 2 سال گزرنے کے بعد؟ حدیث میں آتا ہے جو ہدیہ لے کے واپس لے ایسے ہے جیسے قے کر کے چاٹ لے اس کو. سمجھ رہے ہو؟ اتنا گندا عمل ہے. ہدیہ دے کے واپس مانگنا ایسے ہے جیسے الٹی کر کے اس کو خود چاٹنے کی کوشش. تو اس لیے اچھا عمل نہیں ہے. بھائی کو دے دی تو دے دی. تعلقات خراب ہیں تو خراب, اس سے تو اور خراب ہو جائیں گے جب واپس مانگیں گے. آپ کو تو چاہیے 8 لاکھ اور دے دیں تاکہ تعلقات صحیح ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.